بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین اور عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے خیر و اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے اور آج ہم جغرافیہ کی پہلی قسم یعنی طبی جغرافیہ کو شروع کر رہے ہیں۔ نقشہ خوانی کے چند اسباق اور اس سے پہلے تمہید کے چند اسباق مکمل ہوئے، جن کے اندر ہم نے جغرافیہ کی اہمیت اور جغرافیہ کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے یعنی میپ ریڈنگ، نقشہ خوانی، تو اس کو ہم نے سمجھا کہ ہم کس طریقے سے نقشے کے اوپر مختلف ممالک کو اور مختلف قدرتی جگہوں کو پہچان سکیں گے۔ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں تو وہ علامات کو ہم نے پڑھا۔ آج ہم پہلی قسم طبی جغرافیہ کو شروع کر رہے ہیں، اور چونکہ طبی جغرافیہ کے اندر زمین کی طبی ساخت اور خصوصیات یعنی فزیکل پراپرٹیز اینڈ شیپس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے زمین کو کیسا بنایا، اس سے متعلق ہم جو ہے چونکہ اس میں جانتے ہیں، اور جب تک ہم اس کو نہیں جان سکیں گے کہ قدرتی چیزیں جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کی آج تک، جو پہاڑ ہیں، زمین ہے، اور خشکی کا حصہ، تری کا حصہ، جنگلات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سردی کے علاقے، گرمی کے علاقے، سمندر، پہاڑ اور سمندری جو اس کی وجہ سے بننے والے آگے لہریں ہیں، آبشاریں ہیں، اور مشہور قسم کی آبشاریں، جھیلیں، تو یہ ان سے متعلق جب تک ہم نہیں جانیں گے تو اس کے اوپر جو ممالک کی یہ مصنوعی تقسیم ہے کہ لیبیا، مصر، الجزائر، اس کی جو مصنوعی لکیریں ہم نے اس دنیا کے اوپر فرض کی ہیں تو وہ پھر کما حق ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے طبی جغرافیہ کو رکھا گیا کہ ہم سب سے پہلے زمین کی طبی ساخت کا جائزہ لیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم آگے ممالک کی جس کے اوپر لکیریں مصنوعی ہم نے انسانوں نے اور انسانی تعمیرات ہیں جو اس کے اوپر ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو طبی جغرافیہ کو آج سے ہم باقاعدہ شروع کر رہے ہیں۔ اس میں ہم مزید بھی یہ جان سکیں گے کہ اس زمین کی شکل گول ہے یا چپٹی ہے، اس پر تری اور خشکی کا کیا تناسب ہے، بحر و بر کے مختلف حصوں کے نام اور احوال کیا ہیں، زمین پر پائے جانے والے پہاڑوں کی ساخت کیا ہے، بہنے والے دریاؤں کی کیفیت کیا ہے، کہاں جھیلیں ہیں اور کہاں صحرا ہیں، کہاں جنگلات ہیں اور کہاں فلک بوس پہاڑ۔ جغرافیہ کی اس شاخ کا تعلق انسانوں کی اجتماعی مسکن سے متعلق عمومی معلومات سے ہے کہ عمومی طور پر جو بنی نوع انسان اس پوری دنیا کے اندر بستے ہیں تو ان کا اجتماعی جو گھر ہے وہ یہ زمین ہے، اس کی ساخت اور اس کی متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ گویا کہ یہ طبی جغرافیہ بنی نوع انسان کے مشترکہ علمی ورثہ کی حیثیت رکھتا ہے اور انسانوں کو اپنے خالق و مالک کی کمال قدرت اور احسن الخالقین ہونے کا یقین پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی خوبصورت جگہیں بنائی ہیں، کیسے کیسے ایسے گھنے جنگلات بنائے ہیں، اور کیسی خوبصورت جھیلیں، آبشاریں، آبنائیں، کتنی مشہور قسم کی، اور پوری دنیا کے اندر ایسے خوبصورت خوبصورت مقامات کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جائے، اور قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرش سا بچھایا ہوا ہے سبزے کا، تو یہ سب چیزیں جب دیکھتا ہے انسان تو احسن الخالقین ہونے کا یقین، اللہ تعالیٰ کی ذات کی احسن الخالقین ہونے کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بنی نوع انسان کا مشترک علمی ورثہ، یہ جغرافیہ کا فن جو ہے اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس پورے کرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دو ہی چیزیں نظر آئیں گی، کرہ خاکی یعنی خشکی والا حصہ، اور اس پہ آپ کو پہاڑ، جنگلات، صحرا، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور دوسرا ہے آبی حصہ یعنی تری والا حصہ، پانی والا حصہ، اور اس پہ آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، پانی ہی پانی ہوتا ہے سمندر کے اندر آپ دیکھیں، دریاؤں کے اندر آپ دیکھیں۔
تو یہ دو ہی حصے اس پوری کرۂ ارض کے ہیں، اور جغرافیہ طبی جغرافیہ جو ہے اس کی ہم یہی دو قسمیں کریں گے کہ کرۂ خاکی کے اوپر بات کریں گے کہ اس میں کون کون سے اجسام پائے جاتے ہیں، اور اس میں مثلا کرۂ خاکی کے اوپر بر اعظم 7 مشہور قسم کے بر اعظم ہوں گے، جیسے کہ ایشیا ہے، افریقہ ہے، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ، آسٹریلیا۔ اور اگر ہم آبی حصے کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں سمندر مشہور قسم کے بحر اعظم ہیں، بحر اوقیانوس ہے، بحر الکائل ہے، اور بحر ہند ہے، اور اس طریقے سے پھر چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، بحیرے بھی ہیں، بحیرہ عرب ہے، اور اس طریقے سے مشہور قسم کے بحیرے بھی ہیں، آبنائے ہیں، دریائے ہیں، جھیلیں ہیں۔ تو یہ آبی اجسام سے متعلق ہوگا۔ تو یہ طبی جغرافیہ ان ہی سب کی متعلق جو ہے معلومات فراہم کرتا ہے، اور یہی اس طبی جغرافیہ کا موضوع ہوتے ہیں۔ اس تمہیدی گفتگو کے اندر آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ جو ہم نے نقشہ خوانی یعنی میپ ریڈنگ کے اسباق پڑھے ہیں، ان میں ہم نے طبی جغرافیہ کے مختلف کلرز پڑھے تھے، اور اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ سیاسی جغرافیہ کے جو مختلف کلرز ہوتے ہیں، ممالک کی ہر ملک کو ایک الگ کلر دیا ہے، وہ اتفاقی ہے، اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے، ویسے ہی جو برابر آیا تو وہ ملک کو کلر دے دیا۔ لیکن یہ جو طبی جغرافیہ کے کلرز ہوتے ہیں ان کا کوئی خاص مطلب ہوتا ہے۔ 4 قسم کے مشہور کلرز ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ کو نیلا کلر نظر آ رہا ہے، کہیں پہ زیادہ نیلا ہے اور کہیں پہ خشکی کے قریب قریب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سفیدی مائل بھی آپ کو کچھ لکیریں سی نظر آ رہی ہیں، اور نیچے قطب جنوبی میں صاف بالکل سفید سا کلر ہے۔ تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی کو واضح کرتا ہے، اور جہاں پہ سمندر زیادہ گہرا ہے وہاں پہ زیادہ نیلا کلر گہرا ہوگا، اور جہاں پہ کم گہرا ہے تو وہاں پہ خشکی کے قریب دیکھیں تھوڑا سا سفیدی سفیدی ہر طرف خشکی کے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ سمندر کم گہرا ہے، اتنا زیادہ گہرائی نہیں رکھتا۔ اور پھر جو ہے نیچے جہاں پہ انٹارکٹیکا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل ساری برف ہی ہے، بالکل سفید جو ہے، یہ برف کے اوپر نشاندہی کرتا ہے یہ کلر۔ اور پھر جو آپ کو درمیان میں بھورا کلر نظر آ رہا ہے تو دیکھیں اس میں بھی کہیں پہ کم بھورا ہے، کہیں پہ زیادہ بھورا کلر ہے، ہرا سا بھی ہے اس میں۔ تو جو زیادہ گہرا اور بھورا کلر ہے تو یہ سمندر کے قریبی ممالک کے اوپر، قریبی جگہوں کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ یہ جگہ سمندر سے زیادہ قریب ہے، اور جو کم بھورا ہے تو وہ پہاڑوں پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ سمندر سے اتنی بلندی پر ہیں۔ تو سبق نمبر 10 کے اندر جتنی بھی ہم نے کلرز پڑھے ہیں تفصیل کے ساتھ تو ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا، اسی لیے آپ کو طبی جغرافیہ کو سمجھنے سے پہلے ہم نے وہ بتائے ہیں تاکہ آپ کو یہاں آسانی ہو سکے۔ اور یہ جو زیر نظر تصویر ہے کرۂ ارض کی، اس کو بیک سائڈ سے یعنی پیچھے سے کھول کر آپ کو دکھایا گیا ہے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کرہ گول ہوتا ہے، لیکن اس کو پچھلی طرف سے کھول کر آپ کے بالکل ساری کرۂ ارض کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ مکمل کرۂ ارض یہ ہے، اور مکمل اس میں خشکی والا حصہ بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور تری والا حصہ وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ تو پچھلی طرف جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی اس کو کھول کر دونوں طرف سے سامنے کر دیا ہے، اور ورنہ تو یہ اوپر سے جو ہے یہ کرۂ ارض کے اوپر جو طول البلد کی لکیریں یہ اوپر جا کر سب ایک ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اس وجہ سے نہیں کہ یہ اس کرۂ کو کھولا گیا ہے۔ اب آخر میں فائدے کے طور پر تمہیدی گفتگو میں یہ بھی سمجھ لیں کہ طبی جغرافیہ کی جو اصطلاحات ہیں ان میں جزیرہ ہے، جھیل ہے، رأس ہے، خلیج ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو جزیرہ، جھیل، رأس اور خلیج یہ ان میں بعض اصطلاحات یہ آپس میں متضاد ہوتی ہیں۔ مثلا جزیرہ اور جھیل ہے یہ آپس میں متضاد ہیں۔ جزیرہ کہتے ہیں خشکی کا وہ حصہ جو چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہو اور چاروں طرف سے اس کے پانی ہو اور درمیان میں خشکی کا حصہ ہو، اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ اور جھیل پانی کا وہ حصہ، اس کی دیکھیں اپوزٹ ہے بالکل، کہ پانی کا وہ حصہ جو چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہو۔ یہاں پر جو ہم نے لکھا ہوا ہے پانی، تو یہ پانی نہیں بلکہ خشکی میں گھرا ہوا ہو۔ تو یہ دونوں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کو جزیرہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے اور درمیان میں دیکھیں وہ پہاڑی چوٹی سی ہے اور اس پہ مٹی ہے، اس پہ درخت لگے ہوئے ہیں، تو چاروں طرف سے اس کے پانی ہے، اس کو کہتے ہیں جزیرہ۔ اب یہ دیکھیں یہ جزیرہ ایک وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک یہ قریب میں دیکھیں بالکل پانی چاروں طرف سے اور اس کے اوپر شہر پورا ایک بنا ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جزیرہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے جزیرے، اور ہر جزیرے کا جزیرہ پورا ایک بستی ہے، پورا ایک شہر ہے، تو اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے جزیرہ نما،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاروں طرف اس کے پانی نہیں ہے، اس لیے اس کو جزیرہ نما کہیں گے. جیسے جزیرہ نما عرب ہے کہ اس کے تینوں اطراف میں پانی ہے، لیکن ایک طرف میں اوپر کی طرف شمال کی طرف، یہاں پہ یہ جزیرہ نما عرب ہے. اب اس کے دیکھیں اس طرف سے بھی پانی ہے، ادھر سے بھی پانی ہے، ادھر سے بھی پانی ہے، لیکن یہ اوپر یہ والا جو حصہ ہے اس میں پانی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس کو جزیرہ عرب نہیں کہتے بلکہ جزیرہ نما عرب کہتے ہیں. اور جھیل آپ دیکھیں کہ پانی کا وہ حصہ کہ جو چاروں طرف سے خشکی میں گرا ہوا ہو. تو یہاں پہ دیکھیں یہ جھیل ہے اور چاروں طرف سے اس کے پہاڑ ہیں اور خشکی ہے اور درمیان میں پانی ہے، اس کو کہتے ہیں جھیل. یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جھیل اور یہ آنسو جھیل جو مشہور ہے، تو چاروں طرف سے اس کے خشکی ہے اور درمیان میں آنسو کی طرح کا ایک قطرے کی نما یہ ایک جھیل ہے. تو یہ جھیل اور جزیرہ آپس میں متضاد ہیں. اور اگلی چیز ہے رأس اور خلیج. رأس اور خلیج دونوں آپس میں متضاد ہیں. رأس خشکی کا وہ نوکیلا حصہ جو پانی کو کاٹ کر دور تک چلا جائے، درمیان سے پانی کو کاٹ کر خشکی کا ایک حصہ آگے اس کا ایک چلا گیا، اس کو ہم رأس کہتے ہیں. اور خلیج اسی کا الٹ کہ پانی کا وہ حصہ جو خشکی کو چیرتا ہوا دور تک چلا جائے. یہاں پر مختلف قسم کی آپ کو خلیجیں بھی نظر آ رہی ہیں اور رأس بھی نظر آ رہے ہیں. کہ رأس دیکھیں خشکی کا وہ حصہ جو پانی کو چیرتا ہوا آگے کو چلا جائے. تو یہاں پہ دیکھیں یہ نوک سے آگے کو نکلی ہوئی ہے، یہاں سے یہ نوک آگے کو نکلی ہوئی ہے، یہاں سے یہ نوک ادھر کو گئی ہوئی ہے. تو یہ جو نوکیں ارد گرد سے جزیرہ نما عرب کی بنی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ نیچے تک یہ آیا ہوا ہے، اس کو ہم رأس کہیں گے. اور یہ دیکھیں یہ نیچے تک آیا ہوا، اس کو ہم رأس کہیں گے. تو رأس یعنی خشکی کا وہ حصہ جو پانی کو چیرتا ہوا اندر تک چلا جائے اور دور تک چلا جائے. اور اسی کے اپوزٹ جو ہے وہ خلیج ہے کہ پانی کا وہ حصہ نوکیلا حصہ جو خشکی کو چیرتا ہوا. تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو وہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے اندر تک چلا گیا ہے پانی، اور ادھر سے بھی دیکھیں یہ خلیج ہے اندر تک چلی گئی ہے، یہاں تک چلی گئی ہے. تو اسی طریقے سے جگہ جگہ پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں سے دیکھیں یہ پانی کو چیرتا ہوا اس طرف سے بائیں طرف سے اندر تک چلا گیا ہے، یہ پانی کا حصہ خشکی کو چیرتا ہوا اندر تک چلا گیا ہے، اس کو ہم خلیج کہیں گے. تو پھر مشہور قسم کی خلیجیں ہوں گی یہاں پہ انشاءاللہ ہم اس زمین کے اوپر جو ہے پڑھیں گے، اور مختلف قسم کے مشہور رأس ہوں گے ان کو ہم پڑھیں گے کہ کہاں کہاں مشہور رأس ہیں، کہاں کہاں مشہور خلیجیں ہیں، مشہور جھیلیں ہیں، مشہور جھیلوں کا اپوزٹ جو ہے وہ جزیرے ہیں. تو یہ ساری چیزیں قرآن عرض کے اوپر ہم طبی جغرافیہ کا موضوع سمجھ کر ہم ان کو آگے پڑھتے رہیں گے. تو اس تمہیدی گفتگو کے اندر ہم نے ان باتوں کو پڑھا کہ طبی جغرافیہ کے اندر ہم کیا کیا چیزوں کے متعلق بحث کریں گے اور کن کن چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر قرآن عرض کے اوپر ہم اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر باقاعدہ ہم طبی جغرافیہ کا قرآن خاکی اور قرآن آبی کی جو ہم نے تقسیم کی ہے اس میں سے قرآن خاکی کو لے کر آگے چلیں گے، اور اس کے اوپر جو مشہور بر اعظم خشکی کے جو بڑے بڑے اجسام ہیں ان سے متعلق بحث کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.